اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دینی سماجی رفتار، جو ہر سیٹرڈے ہر سنیچر رات 10 بجے اسی آئی ڈی سے آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ گزشتہ کل کچھ ٹیکنیکل پریشانیوں کے سبب آج دینی سماجی رفتار ایک روز بعد آپ کی خدمت عالی میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب کا استقبال ہے، تمام آنے والوں کا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ دینی سماجی رفتار میں ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری دینی رفتار الحمدللہ اس لیے مسلسل ہے کہ ماہ رمضان المبارک سے ہم گزر رہے ہیں، وہ مہینہ جو سید الشہور ہے۔ وعلیکم السلام مولانا اصغر صاحب، آپ کا استقبال ہے اور تمام آنے والوں کا ماشاءاللہ جو ہماری اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ تو میں تمام آنے والوں کا استقبال کرتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح اس بات کی بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں، اسے شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دینی سماجی رفتار کے یہ پیغامات آپ کے حوالوں سے زیادہ ہمارے نوجوانوں تک، ہمارے تمام مغز متفکر جہانی تک یہ پہنچتا رہے۔ اور آج کچھ خاص گزارشات کرنی ہے، اس لیے میں آنے والوں کا تھوڑا اور انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری دینی رفتار، میں نے عرض کیا کہ دینی سماجی رفتار کا مقصد ہی یہ ہے کہ پورے ہفتے سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ اور اس پر بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ ہے۔ اور الحمدللہ گزشتہ برس سے آپ اب تک مسلسل دینی سماجی رفتار کو کامیاب بنانے میں جو آپ اپنا تعاون پیش کرتے رہے ہیں، مولا اس کا اجر دے، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے نہ ہی کسی قسم کی دولت، نہ شہرت، نہ کوئی طلب، بلکہ اس کے ذریعے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے سر پہ یہ ٹوپی ڈال کر اپنے آپ کو ملت سے مولوی کہلوایا ہے اور اس پر راضی برضا ہیں، تو اپنے منصب کو ادا کرنا ہم پر فرض ہے، اس لیے کہ یہ دیکھ کر کے ہم اپنی ذمہ داریوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے ساتھ قوم کیا کر رہی ہے۔ قوم کا اپنا سلوک ہے، ہمارا اپنا سلوک ہے، دونوں کو اپنے اپنے منصب کو ادا کرنا ہے۔ اگر بنام قوم لوگ غافل ہیں تو غافل رہیں، اگر منصب نبوت انبیاء کا منصب ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام نے تمام تر پریشانیوں کو جھیل کر، تمام تر مشقتوں کو برداشت کر کے، مصائب و آلام سے گزر کر کے ہمیشہ اپنے منصب کو ادا کیا ہے۔ اس سے قوم کا کیا تھا؟ قوم تکلیفیں دے رہی تھی، قوم ستا رہی تھی، قوم کچھ بھی کر رہی تھی، اس سے غرض نہیں ہے۔ غرض اس سے ہے کہ ہمارا فرض منصبی کیا ہے، اور بنام قوم یہ قوم سوچے، اور اسے سوچنا ہوگا۔ اگر آج قوم سوچ رہی ہوتی تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ وہ وسیم رضوی جو شاطم قرآن، وہ وسیم رضوی جو وسیم رشدی کہلایا ہے، گزشتہ میں عرفان عارف صاحب آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں کشمیر سے، آپ روزانہ ماشاءاللہ ادبی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور آپ کا یہ سلسلہ جو اردو کے فروغ کے لیے ہے، اللہ اسے قبول کرے، اور اپنی مادری تہذیب اور مادری زبان کو جو آپ فروغ دے رہے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ میں ان تمام نوجوانوں کو کہ جو سوشل میڈیا سے جڑ کر قوم و ملت کی فکر کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے علمی گفتگویں کرتے ہوئے ملت کے لیے سوچ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ سرگرم ہیں، میں ایسے تمام نوجوانوں کو اور تمام اپنے بزرگوں کو سلام کرتا ہوں، ان علماء کرام کو جو سرگرم رہ کر کے ہمیشہ اپنے ملت کے نوجوانوں کو دیکھتے رہتے ہیں، جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ ایسے تمام علماء کرام جو ہماری اس دینی سماجی رفتار سے بھی جڑتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے تبصرے، وہ اپنے کمنٹس نہیں لکھتے ہیں، کیونکہ اس کا میں بھی شکار ہوں کہ دینی سماجی رفتار جب سے ہم نے مسلسل کی ہے، بہت سارے ہمارے احباب روٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی احباب سے مراد وہ
کہ یا انہیں وقت نہیں ہے، دوسری جگہوں پر انہیں ساری چیزیں کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ اس طرح کے کام کیجئے گا تو آپ کو تنہا رہنا ہوگا۔ میں آنے جانے والوں پر اپنی پوری نگاہ بنائے ہوئے ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں، تمام آنے والوں کا استقبال بھی کر رہا ہوں۔ ہمارے تمام برادران ایمانی و اسلامی اور برادران انسانی جو ہم سے جڑ رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دینی رفتار اس وقت ماہ مبارک کے رمضان مسلسل کیے ہوئے ہے، مہمیز ہے، ہماری رفتار مسلسل ہے، اور دینی سماجی رفتار میں دین و سماج پر ہونے والی سرگرمیوں کا وہ بھی سوشل میڈیا پر جائزہ لیتے ہوئے آپ تک خبروں کو پہنچانا، آپ تک ملت کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنا، ملت کی ضروریات پر نگاہ رکھنا، آپ کو متوجہ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم اپنے فرائض منصبی کو ادا کر رہے ہیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان مبارک یہ قرآن مجید میں تلاوت کا جہاں تک ثواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کہیں کہیں پر روایات میں یہ آیا ہے کہ ایک آیت اس ماہ مبارک میں پڑھنا ایک ختم قرآن کے برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آیت کی تلاوت میں ختم قرآن کے چکر میں صرف قرآن پڑھتے رہ جائیے، نہیں، بلکہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کا علم لیجئے، قرآن کے معنی جانیے، قرآن کی تفاسیر کی طرف چلیے۔ ادھر ادھر سوشل میڈیا پر فالتو وقت گوانے سے بہتر ہے کہ نوجوان ہیں آپ ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ سرچ کریں، قرآن مجید کی تفسیروں کو سرچ کریں، ترجموں کو سرچ کریں، اور اس کے بعد جو چیزیں نہ سمجھ میں آئیں وہ ہر گاؤں، ہر بستی، ہر جگہ پر علماء دستیاب ہیں، وقت نکالیں، علماء سے اصلاح لیں۔ اگر کسی قسم کی کہیں کوئی کمی زیادتی ہو تو ہی ہم اسے درست کر کے اپلوڈ کریں سوشل میڈیا پر، یا ان پیغامات کو آگے بڑھائیں۔ اس سے پہلے ہمارا کام علم لینا ہے۔ جب تک ہمارا کام علم لینا ہو ہم علم لیتے رہیں، ہم سوشل میڈیا سے علم پہنچانے کا کام نہ کریں، وہی کریں کہ جن کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں، جن کے پاس وہ فراست ہے، جن کے پاس وہ حکمت ہے، جن کے پاس وہ علم ہے، جو چیزیں درکار ہیں اور ضروری ہیں، یعنی علماء کا کام علماء کو کرنے دیں، پردھان کا کام پردھان کو کرنے دیں، ٹرسٹی کا کام ٹرسٹی کو کرنے دیں۔ ٹرسٹی مولوی نہ بننے لگے، مولوی ٹرسٹی نہ بننے لگے، سب اپنے اپنے منصب پر رہتے ہوئے کام کریں۔ یہ جو آج سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایک ہی آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے منصب پر رہ کر کے مولوی بھی میں ہی رہوں، قائد بھی میں ہی رہوں، ٹرسٹی بھی میں ہی رہوں، ملت کا ٹھیکیدار بھی میں ہی رہوں۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے کہ جس کے پاس جو صلاحیت ہے اور جو جس صلاحیت کا مالک ہے، اس صلاحیت کو اس کی بروئے کار لاتے ہوئے اس سے استفادہ کیجئے۔ آپ انجینئر سے نقشہ بنوائیے، ڈاکٹر سے بنوانے نہ جائیے، آپ ڈاکٹر سے دوا لیجئے، وکیل سے دوا مانگنے نہ جائیے۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ یہ ایک ہی آدمی سارے کام کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ دین کی ٹھیکیداری ہر انسان کیوں کرنے لگا ہے؟ کیا PWD کی ٹھیکیداری سمجھ لیا ہے؟ جنگلات کی ٹھیکیداری سمجھ لیا ہے؟ روڈ کی ٹھیکیداری سمجھ لیا ہے؟ کیا سمجھ لیا ہے ہم نے دین کو کہ ہر کوئی دین کا ٹھیکیدار بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جب مسئلہ دین کا، ملت کا، سماج کا آتا ہے تو خاموشی توڑنے پر بھی ہم راضی نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ہم ڈر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے ہمیں سرچ نہ کر لیا جائے ہمارے ساتھ۔ ارے حق پر آواز اٹھانے کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ آواز اٹھانے کے لیے جن تہذیبوں کی ضرورت ہے، جس زبان کی ضرورت ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ زبان، الفاظ، ادب کریٹ ہو کر کے آیا ہی اس لیے ہے کہ جس طرح سے انسان دنیا میں بغیر لباس کے آتا ہے، لیکن ہماری تہذیبیں بڑھ کر کے اسے لباس پہناتی ہیں، اور جب بغیر لباس کے آتا ہے تو ہم اس کو اپنی تہذیب کا لباس دے کر کے، لباس نو پہنا کر کے، ملبوس کر کے ہم اسے گودیوں میں ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے نو مولود کو ہماری تہذیبیں لباس پہناتی ہیں، اسی طرح زبانوں کو ہمارا ادب لباس پہناتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ادب سے، اپنے لٹریچر سے، اپنی سنسکرتی سے، اپنے سبھیتا سے، اپنے تمدن سے پوری طرح جڑے رہیں، تاکہ باتیں کہنے میں ہماری کوئی گرفت نہ کر سکے، تمدن اور تہذیب کا دامن ہاتھوں سے نہ جائے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی گفتگو کیجئے ہمیشہ اپنے وقار کو پیش نظر رکھیے گا، اس لیے کہ سامنے والے سے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کا وزن کیا ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، آپ کا وزن کتنا ہے یہ آپ کی زبان کھلتے ہی پتا چل جائے گا۔ زبان بظاہر بہت مختصر سی ہے، لیکن اس کا وزن اتنا ہے کہ یہی انسان کو وزن عطا کرتی ہے۔ تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، بہت سارے لوگ جڑتے گئے ہیں۔ میں آپ تمام آنے والوں کا دینی سماجی رفتار میں استقبال کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ دینی سماجی رفتار
ہر سنیچر کو رات 10 بجے لائیو اسی آئی ڈی سے، جس کی میزبانی آپ کا علی اصغر حیدری کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو سوشل میڈیا پر ہونے والی تمام دینی سرگرمیوں کا دینی سماجی سرگرمیاں جو ابھر کر کے آتی ہیں اس کا جائزہ، اس پر بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ، اس پر گفتگو، اس کی خبروں تک جانا اور آپ کو اس سے باخبر کرنا ہے۔ تو ارباب کرم، ہم رمضان مبارک کے دینی رفتار سے جو گزر رہے ہیں، یہ پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے، یعنی اس وقت ہم حصار رحمت پروردگار میں ہیں۔ وہ رحمتیں جس کا ہم اٹھا کے ہاتھ دعائیں مانگتے ہیں، یہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ، آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ اس وقت جھارکھنڈ میں رہ کر کے اور بہار، یو پی اور اس کے اطراف میں جو کچھ سرگرمیاں آپ کی جاری ہیں، ماشاءاللہ سے سیاسی قیادت بھی آپ کرتے ہیں، سماجی بھی آپ کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے اندر وہ تمام جذبہ موجود ہے جس سے آپ اپنے فرض منصبی کو ادا کر رہے ہیں۔ اور آپ کی سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ جب میں آپ کی آئی ڈی پر جاتا ہوں، مولانا تہذیب الحسن سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ جھارکھنڈ، جو آپ وہاں امام جمعہ جماعت بھی ہیں، اطراف و جوانب میں پورا آپ کا جو ہے وہ کاریہ چھیتر ہمارے ہندی میں کہتے ہیں حلقہ ہے، جو پورا وہ بہار اور آپ کے جھارکھنڈ اور یو پی کی سرحدوں سے۔ تو سب سے زیادہ جو آپ کا اس وقت کام پورا ہمارا سوشل میڈیا پہ پسند کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ خستہ حال ہوئی مسجدوں کی تعمیر نو جو آپ فرما رہے ہیں۔ حامد سید صاحب پونے سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، راہب خان صاحب، حسن مہدی حیدری صاحب، یہ سجاد مرچنٹ صاحب، یہ جتنے جڑ کر کے میرے یہاں رہے ہیں۔ تو مولانا تہذیب الحسن صاحب، آپ کی خدمات کو سلام، اللہ آپ کے جو ہے وہ توفیقات میں اور اضافہ کرے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اسی طرح ملت کے تعمیری کاموں کی طرف جو دیکھ رہے ہیں، یہی سب سے بڑی وقت کی ضرورت ہے۔ زبانی جمع خرچ نہیں، تعمیرات کی طرف آئیے، چاہے وہ سماج کی تعمیر ہو، چاہے وہ مکان کی تعمیر ہو، چاہے وہ ہمارے ملت کی تعمیر ہو، تعمیراتی کاموں کی طرف ہمیں آنا ہوگا۔ تو آج ہم دینی رفتار میں رمضان مبارک سے گزر رہے ہیں، آج 5 روزے ہم نے مکمل کر لیے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا، کوشش کیجئے گا کہ جب آپ افطاری کرنے کے لیے بیٹھیں تو ماضی کی طرح اپنی افطار کے فوٹو سوشل میڈیا پہ اس وقت نہ ڈالیے گا، کیونکہ احساس نہیں ہے ہم سب کو، ہم اپنے احساسات سے بہت دور ہیں، ہمارے جذبات مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، ہمارے احساسات کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارے لیے سوچ کا مقام ہے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت قطعی اور قطعی اپنی افطاریوں کی، افطار پارٹیوں کی، ان تمام چیزوں کے شو نہ کیجئے۔ نہ جانے کہاں کہاں اس وقت محرومیت رکھے ہوئے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے۔ نشتر سرسوی صاحب میرے بھائی، بہترین ادیب ہیں آپ، اور آپ اس وقت اپنے اشعار سے وہی کام کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر اس وقت میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم سب اور ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے گزشتہ کئی دنوں سے میں اشعار پڑھ رہا ہوں، جس طرح سے آپ نے جائیداد، پراپرٹی، احساسات، بھائی بہن، جذبے، ان تمام چیزوں کو گویا کہ آپ سماجیات پر اخلاقیات کا ایک نشتر بن کر کے اترتے ہیں اور ہر اس پھوڑے کو دور کر دیتے ہیں کہ جہاں پر کہیں پر منجمد ہو گیا ہے خون، اور وہ خراب خون پھوڑا بنا دیتا ہے، اور وہ پھوڑا نہ جانے کس عضو کو کاٹنے پہ مجبور کر دے، لہذا پھوڑا نہ بننے پائے۔ اس بات کی کوشش کیجئے۔ میں سلام کرتا ہوں ایسے تمام شعراء کو جو دین و سماج کی فکر رکھتے ہوئے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ پسند کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ عوامی پسند کی گفتگو وہ کرتا ہے کہ جسے عوام کی تائید چاہیے ہے، لیکن الہی پسند، قرآن پسند، اہل بیت پسند گفتگو وہ کرتا ہے کہ جسے اللہ چاہیے، جسے قرآن چاہیے، جسے اہل بیت چاہیے۔ لہٰذا اس بات کی کوشش کیجئے گا کہ لوگوں کی پسند کے لیے، اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، اپنے کمنٹس اور لائک بڑھانے کے لیے ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے جو ہماری حدیں نہیں ہیں۔ سب کو اپنی اپنی حدوں میں محدود رہ کر کے، کوئی کمنٹ کرے نہ کرے ہمارا فرض ادا ہوا، کوئی لائک کرے نہ کرے ہمارا فرض ادا ہوا۔ نماز اللہ کا کام ہے، قبول کرے نہ کرے، لیکن بندگی پر فرض ہے اور واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان مبارک میں ہم رحمتوں کو سمیٹیں۔ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ
جو تمام ملت اسلامیہ کا نمائندہ ادارہ، جس کی بہترین ساکھ ہے، جو تمام اکابر علماء کو اپنے ساتھ لیے ہوئے چل رہا ہے، میں نے اس کی آفیشیل سائٹ پر، اس کے یوٹیوب چینل پر جو میں نے گفتگو کی، الحمدللہ ادارے نے بھی تمام مسلکوں کے علماء سے رمضان مبارک میں تقاریر کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے، اور اس کے لیے قابل مبارکباد ہے مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے شعبہ نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کمیٹی کے نگراں بھی ہیں اور کنوینر بھی ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ایسے تمام اداروں کو کہ جو تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اسلام ایک گلدستہ ہے، ایک گلستاں ہے، جس میں تمام فرقوں کے پھول تو ہیں، سب کی اپنی مہک تو ہے، لیکن مقصد سب کا پھول ہونا ہے، مقصد سب کا خوبصورتی بڑھانا ہے۔ اتحاد کو قائم رکھیے، اتحاد کو توڑنے کے لیے ہر جگہ سے طاقتیں ملتی ہیں، لیکن صحیح الفکر، صحیح الذہن، صحیح العقیدہ اور تمام ایسے لوگ وہ ہمیشہ اتحاد کو اس طرح جوڑتے ہیں، میرا سر، میرا جسم، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، یہ تمام چیزیں، اس کے بعد میرے وجود کے اندر عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی، ہوا، جو سب ایک دوسرے کی ضد ہیں، ازداد ہیں، اس کے باوجود بھی اگر مجھے حیات دینے کے لیے یہ سب ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تو اسی طرح معاشرے کی حیات کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، مگر برداشت کرنے میں اس بات کا خیال رہے کہ اپنے ذاتی دشمن کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وسیم رشدی جیسے قرآن کے دشمن، الہی دشمن، شاتم قرآن کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آ رہا ہوں کہ آپ ہماری دینی رفتار میں نے ابھی عرض کر دیا تھا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو چینل پر میں نے گفتگو کی تھی، وہ میرا موضوع تھا ماہ رمضان اور عشرہ رحمت۔ اس میں نے کہا تھا کہ ہم باتیں رحمت کی تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں مفہوم رحمت سمجھنے کے لیے نہ ڈکشنریاں سمجھا سکتی ہیں۔ عامر چھترالوی صاحب میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بڑی اچھی مدحت گزاری کرتے ہیں۔ حامد علی بھائی، پورے اہل پونا کو جو ہے میرا سلام عرض کیجئے، ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں۔ اکبر جعفری میرے چھوٹے بھائی جو کویت سے رہ کر کے اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ ناظم زمانہ نہال اعظمی صاحب، غلام عباس صاحب، آپ سب کا استقبال ہے۔ تو اب میں خدمت میں آپ کی عرض کروں کہ ہم رحمت 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 تو کرتے ہیں، کیا ہے رحمت کا اثر؟ کیا ہے رحمت؟ ہوتی کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت کہتے کسے ہیں؟ کیا وہ بارش کا برسنا جو ہے اللہ کی رحمت آ گئی؟ نہیں، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت ہے کیا۔ قرآن مجید سورت مبارک روم آیت نمبر 50، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ کے آثار رحمت پر نگاہ کرو کہ اس نے کس طرح سے زمین کو اس کی موت کے بعد حیات عطا کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ زمینیں جو بانجھ ہو جاتی ہیں، بنجر ہو جاتی ہیں، وہ زمینیں جو بے ثمر ہو جاتی ہیں، وہ زمینیں جو قوت رویدگی کھو دیتی ہیں، میں اپنے تمام آنے والوں سے درمیان میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ کے داہنے ہاتھ کی طرف آپ کے اسکرین پر جہاں شیئر لکھا ہوا ہے وہاں دبائیے اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے توسط سے یہ دینی سماجی رفتار پورے ملت تک پہنچتی رہے۔ تو اب آپ کی خدمت عالی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، انظر الی آثار رحمت اللہ، نگاہ کرو اللہ کے آثار رحمت پر، کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ زمین کو اس کی موت کے بعد کیسے حیات دے رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا اور نازل کر کے اللہ نے اس رحمت کے ذریعے جس کا نام بارش ہے زمین کو اس کی موت کے بعد حیات دے دی۔ اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ اللہ نے اپنے آثار رحمت کا جو تعارف قرآن مجید میں کرایا ہے وہ یہ ہے کہ آثار رحمت زندگی کو، آثار رحمت زندگی کو زندگی بناتی ہیں، لیکن آثار رحمت یہ بھی ہے کہ موت کو حیات میں بدل دیتی۔ زمین مر گئی مگر رحمتوں کے نزول نے زمین کو زندگی عطا کر دی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت میں وہ طاقت موجود ہے کہ مردے کو زندہ کر دے،
تو اب اگر بارش نازل ہو کر کے اللہ کی رحمت بن کر کے مردہ زمین کو زندگی عطا کر سکتی ہے، تو جب ہم سے اللہ کی رحمت قریب ہوگی تو ہمارے مردہ ضمیروں کو زندگی دے دے گی، مردہ فکروں کو زندگی دے دے گی، مردہ احساسات کو زندگی دے دے گی، مردہ جذبات کو زندگی دے دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اس پہلے عشرے میں اسی لیے اللہ نے اسے عشرہ رحمت بنایا کہ ان 10 دنوں میں چاہو تو اپنے مردہ ضمیروں کو زندہ کر لو، مردہ فکروں کو زندہ کر لو، مردہ احساسات کو زندہ کر لو، مردہ جذبات کو زندگی دے دو۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ورنہ ہمیشہ بہت سے محروم رحمت جیسے رحمتوں کے برسنے کے باوجود بھی محروم رہ جاتے ہیں، تم بھی محروم رہ جاؤ گے اور یہ رحمت گزر جائے گی۔ 10 دنوں کی یہ رحمت کہ جس کی طلب میں پورے سال انسان ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے رحمت طلب کر رہا ہے، وہ رحمت اللہ خود لے کر کے ہم بندوں کے قریب آ رہا ہے۔ ظاہر ہے تو میں آپ کی خدمت عالی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عشرہ رحمت ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اور پورے روزے کا فلسفہ سحر و افطار کھانا نہیں ہے، بلکہ پورے روزے کا فلسفہ سحر و افطار کے وقت پڑوسی اور رشتہ دار کی خبر گیری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے کہیں روزوں پہ روزے ہو جائیں، بچے بلک رہے ہوں تمہارے پڑوس کے کہ آج ہمارے دسترخوان پہ کچھ نہیں ہے، اور تم اپنے یہاں بیٹھے ہوئے عیش و آرام سے تمام سامان رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ اللہ کا شکر افطاریاں رکھ کے کھانے میں نہیں ہے، اللہ کا شکر افطاریاں پہنچانے میں ہے۔ پہنچانے کا نام شکر ہے، دولتیں جمع کر کے شکر نہیں کرتے، لکشمی پوجا نہیں ہے یہ۔ دولتیں جمع کر کے یہ نہ کہیے اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ دولت جس مقصد کے لیے اللہ دیتا ہے، دولت کو اس مقصد میں صرف کرتے جائیے، دولت کا شکر ادا ہوتا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، قوم و ملت کے حالات بہت ناگفتہ بے ہیں۔ گزشتہ رمضان میں، رمضان مبارک میں بہت سارے ادارے، تنظیمیں، انفرادی طور پر لوگ، انڈیویجولی طور پہ لوگ، ویکتیگت طور پر لوگ نکلے اور بھرپور مدد ایک دوسرے کی، لیکن آج غیرت مند لوگ اس مدد کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ رفتار نہیں پکڑ چکی ہے، منجمد ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اگر ادارے آگے نہیں آتے، تنظیمیں آگے نہیں آتی، آپ یہ سب نہ دیکھیے، انڈیویجولی آپ اپنا گھر بند کر کے افطار کرنے میں کتنے گھروں تک کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں آپ کم از کم کوشش یہ کریں، ایک گھر کو سنبھال لیں، ایک گھر کو، 2 گھر کو، جیسا جس کے پاس صلاحیتیں ہیں، ورنہ پیسہ رکھنے والے تو فرعون، حامان، شداد جیسے لوگ بھی تھے۔ اسی لیے تو بتایا گیا کہ ہم علی والے ہیں، ہمارا مقصد دولت نہیں ہے، بلکہ دولتوں کو ٹھوکروں میں رکھ کر اہل بیت نے بتایا کہ مقصدیت اور ہے، دولت نہ جمع کرو۔ اس لیے کہ ایسے ماحول میں جو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کورونا کی دوسری لہریں ہیں، بہت سے ہمارے بھائی ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہماری پوسٹ کے اوپر لکھ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بمبئی کا کیا حال ہے۔ میں بمبئی نہیں، پورے ہندوستان اور پوری دنیا کا حال بتاؤں، مگر بمبئی کا اتنا ضرور ہے کہ سنیچر اور اتوار، سیٹرڈے اینڈ سنڈے کنٹینیو فل لاک ڈاؤن ہے، لیکن اس کے علاوہ کے دنوں میں ہمیں آسانی سے سحر و افطار کی چیزیں، ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنے میں حکومت معاون ہے۔ ہم چلتی ہوئی ریلوے سے سفر عام آدمی نہیں کر سکتا، لیکن ایمرجنسی سروسز کے تمام اداروں، آفیسز، دفتروں، اسپتالوں اور ایسی تمام ایمرجنسی سروسز، اس کے تمام لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ لوکل ٹرینوں سے سفر کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کو روکا گیا۔ روکنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ روکا اس لیے نہیں گیا ہے کہ روکا جائے، روکا اس لیے گیا ہے کہ کورونا روکا جائے۔ ہم سب کو مل کے احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ محتاط رہیں، سترک رہیں، ہر لمحہ اور ہوشیار رہیں، کیونکہ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے وقوف جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہمیشہ زیرک، ہوشیار، دانا، عقل مند ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لہذا ارباب کرم، یہ ہماری دینی رفتار ماہ رمضان مبارک، اور اس میں آپ سحر و افطار میں اپنے آس پاس کے مستحقین کا، اور مستحقین میں عام دنوں کی طرح آپ نہ جوڑیے، نہ جانے کب کون لٹ گیا، نہ جانے کب کس کے پاس ذرائع ختم ہو گئے۔
مگر خودداری آپ کے دروازے پہ نہیں بھیج رہی ہے. اسی لیے اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ دروازے تک مدد دینے جائیں. یہ جو ادارے کے لوگ فوٹویں کھچوا کے لائنیں لگوا کے راشن بانٹ رہے ہیں, آپ یہ بے غیرتی چھوڑ دیں. آپ کے پاس بہت سارے رضاکار بچے مل سکتے ہیں جو بڑی آسانی سے خفیہ طور پر مومنین کے گھروں تک راشن پہنچا سکتے ہیں. آج ہر محلے میں 10 20 50 سینکڑوں بائک ہے. آپ نوجوانوں سے کام لیجئے, پہنچوائیے دروں تک, تاکہ کم سے کم خوددار اور غیرت مند اور فلسفہ اسلامی کا مذاق نہ اڑ سکے, خودداری اور غیرت مندی پر حرف نہ آ سکے. اس بات کی کوشش کیجئے. بہت کر رہے ہیں ادارے, میں شکر گزار ہوں, لیکن طریقہ کار کو بدلنا ہوگا. یہ فوٹویں کھچوانا بند کرنا ہوگا, یہ سوشل میڈیا پہ بھرمار کرنا بند کرنا ہوگا. خدا کی رضا کے لیے کیجئے. سوشل میڈیا کے لائک پانے کے لیے اگر آپ نے یہ عمل کیا ہے تو خدا کے یہاں سے آپ اس کے اجر سے جو ہے وہ بے نیاز ہو جائیے, کچھ نہیں ملنے والا ہے. اور ہمارا اور آپ کا اگر یہی حال رہ گیا تو نہ جانے ہم میں, آپ میں, کس میں کب غریب ہو جائے, کب مال چھن جائے, کب سب کچھ ہو جائے, کسی کو کچھ پتا نہیں. تو معاشرے کو اس طرح نہ بگاڑیے کہ کل ہمارا سایہ اٹھے تو بچوں پر بے غیرتی کی غاز اور بے غیرت سماج کی گاس گرے. بلکہ مطمئن جائیے دنیا سے کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اس قابل ہے کہ اگر ہم اٹھ گئے تو ہمارا معاشرہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر کے نہ یتیموں کو تڑپنے دے گا, نہ بیواؤں کو بے آس رہنے دے گا, نہ مسکینوں کو چھوڑے گا. اور یاد رکھیے گا, خدا کی قسم کوشش کیجیے, کوشش اہل بیت نے کوشش کی. ان پر واجب نہیں تھا یہ مسلسل پانی سے افطار کر کے, نمک سے افطار کر کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا. خالی واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ سبق لینے کے لیے ہے. زمینوں پہ بیٹھ کے جو علماء کے سامنے واہ واہ کرتے ہیں, ان کی زندگیوں سے یہ چیزیں کیوں خارج ہیں؟ اہل بیت نے علیہم السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے سورہ دہر جو نازل کیا اہل بیت علیہم السلام کے ایثار اور قربانی پر, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وسعیکم مشکورا, ہم آپ کی کوشش کے شکر گزار. کوشش کے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اہل بیت علیہم السلام نے کوشش کی ہے اور اللہ اس کوشش کا شکریہ ادا کر رہا ہے. یعنی کردار اہل بیت اور عمل اہل بیت علیہم السلام ارواحنا لہم الفدا واجدادنا لہم الفدا وارواحنا لہم الفدا, آج ہمارے لیے سوچ کا مقام ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوشش کی. کیا کوشش کی؟ نمک اور اس سے افطار کر لیا. ایثار, قربانی, اللہ کے ہاں اس کی جزا ہے. بالکل آپ اسے. اور اب میں آ رہا ہوں اس موضوع کی طرف کہ جو دین سے نکل کر سماجی رفتار کی طرف میرا موضوع ہے. یاد رکھیے گا, دین ساتھ ساتھ چلتا ہے سماج میں. میں موضوع سے نکلنے کی بات کر رہا ہوں, ورنہ وہ سماج ہی نہیں ہے جو بے دین ہو اور دین سے الگ ہو. کیونکہ اسلام کسی سماج کا محتاج نہیں ہے. اسلام اپنا سماج خود کریٹ کر کے وہ سماجی زندگی دے رہا ہے کہ جس کے لیے آنے والے وقتوں میں مزید آپ کی خدمت عالی میں گفتگو کروں گا. آج وقت نہیں ہے. ہاں, آج یہ بتاتا چلوں, حامد علی بھائی آپ بھی متوجہ رہیے گا, مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ اور تمام ذمہ داران جتنے ہیں, جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اب اسے ضرور شیئر کرنا ہے آپ کو. اس لیے کرنا ہے کہ بہت اہم پیغام ہے کہ آج لکھنؤ سے حجت الاسلام مولانا سید کلب جواز صاحب قبلہ نے, جو امام جمعہ ہیں وہاں کے, آج 11 منٹ کا ایک ویڈیو وائرل کیا ہے. ان کے ذریعے سے وائرل کیا گیا ہے. جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وسیم رشدی, جس نے ابھی چند دنوں پہلے اور تمام شیعت کی دنیا سے, قم و نجف سے لے کر کے ہندوستان کے گلی گلی کوچوں سے اس کے شیعت کا اخراج, اس کا شیعہ نہ ہونا, یہ تمام چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. مگر آج لکھنؤ کے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ میں, جس کا 22 اپریل کو الیکشن ہونے والا ہے, وہاں اس ملعون نے جا کر کے اپنے کو شیعہ ثابت کرتے ہوئے اپنا نامنیشن فائل کر دیا ہے. اور ہماری ملت کے 8 متولی, کیونکہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ اتر پردیش میں جو چیئرمین چنا جاتا ہے وقف بورڈ کا, وہ 36 متولیوں کے ذریعے چنا جاتا ہے. یہ وہاں کا قانون ہے.
میں مولانا کلب جواز صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمارے مہاراشٹر میں بھی وقف ہے، 95 کا وقف ایکٹ ہے، اور یہ تمام اوقاف، حج، یہ تمام تر جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں حکومتی، اس کو ابھی قانوناً تمام صوبوں میں سب کو وزارت اقلیتی امور کے زیر اثر کر دیا گیا ہے، یعنی مائنارٹیز افیئرس میں سب کو ضم کر دیا گیا ہے، اور اب یہ ہیڈ ہے، یہ منسٹری ہیڈ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وسیم رضوی جیسے لوگ نامنیشن کے لیے آگے بڑھے تو کیا منسٹری جو ہے وہ مائنارٹیز افیئر اس پر جو ہے وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی تھی؟ کوئی قانون ایسا نہیں تھا کہ جو وسیم رضوی کو نامنیشن سے روکتا، یا شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے منصب پر کوئی بھی نامنیشن کر سکتا ہے، نان مسلم بھی، نان شیعہ بھی، اگر یہ کر سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، وسیم کے لیے ٹھیک ہے، کر دیا اس نے۔ لیکن اگر نہیں کر سکتا، ایسی ایکٹ موجود ہے، تو کس بنیاد پر شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین بننے کی دوبارہ جرات کی؟ دو سوال۔ وہ قانون کون سا ہے جس قانون کی بنیاد پر اس ملعون نے نامنیشن اپنا کیا، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کہ آیا ہمارے یہاں قیادتیں اتنی کمزور کیوں پڑ گئیں کہ ایسا شخص جس کی شیعت ثابت ہی نہیں ہے، ہر طرف کے علماء کے فتاوے موجود، گفتار موجود، اسٹیٹمنٹس موجود، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، حکومتی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیا آج ہمارے پاس ہماری طاقت اتنی کم پڑ گئی کہ آج ہم ایم ایل سی یا ایم ایل اے کی صورت میں کسی اسمبلی کے اندر کوشچن لگا سکیں، وقف ایکٹ کے اندر تبدیلیاں لا کر کے اس کو درست کر سکیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنا ہوگی۔ اتر پردیش میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ، جہاں جہاں کے لوگ اوقاف رکھتے ہیں اپنے دامن میں، اگر وہ غافل ہیں اور اگر وہ عوامی وقف ہے تو ایک ایک عام انسان اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے کوئی غلط انسان گھستا ہے تو غلطی خالی اس کی نہیں کہی جائے گی، جتنے اختیار رکھ کر کے اس کو لائے ہیں یا اختیار رکھتے ہوئے اس کو بٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کو اپنی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر وسیم رضوی یہ جرأت کر کے گیا نامنیشن کے لیے تو کیسے گیا؟ اتر پردیش کے اندر چیئرمین بنانے کے لیے 36 متولی، جس کی زیادہ تر تعداد لکھنؤ، اطراف لکھنؤ، بارہ بنکی، کانپور، زیادہ تر یہاں پر ہیں، جس کی آج فہرست مولانا کلب جواز صاحب نے اس ویڈیو میں ظاہر کی، اور اس میں 8 ایسے نام کہ جو وسیم رضوی کے ساتھ کھل کر شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین پد کے لیے ہونے والے نامنیشن میں، نامزدگی میں کھل کر کے ساتھ گئے۔ گویا ان 8 لوگوں نے اپنے اپنے اوقاف، اپنی اپنی تولیت، ان تمام چیزوں کو داغدار کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ 8 لوگ وسیم رضوی کے ساتھ اس کی شیعت کی سند لے کر کے اور شیعہ اوقاف کی مہر لگا کر کے گئے ہیں، سب سے پہلے ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور اس طرح سے بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ پورا محلہ جو ہے، جو کہ مولانا کلب جواز صاحب نے گزارش کی ہے کہ جہاں جہاں یہ متولی ہیں، یہ 8 متولی، ابھی تو یہ 8 کھل کے آئے ہیں، خدا نخواستہ اگر آج بھی یہ 8 وسیم رضوی کو شیعہ اوقاف کے لوگ متولی مان کے گئے، جو ظاہر ہو کر کے آئے، کل اگر ووٹنگ ہو گئی تو کتنے باطنی طور پر ووٹ دے دیں گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر جیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے منصب کے لیے، یہ سب کے سب، ورنہ بنام قوم، بنام اسلام، بنام شریعت اور اوقاف کے قانون، یہ سب پڑھ لینے کے بعد انسان کے ہاتھ پاؤں لرس جائیں گے۔ لہذا کوشش کیجئے آج ہماری سیاسی قیادت
کا عالم یہ ہے کہ ہم پوائنٹ میں بھی کہیں نہیں ہیں. آپ مختار عباس نقوی صاحب، محسن زیدی صاحب، ان تمام لوگوں کو مائنس کیجئے. یہ ہماری قیادت نہیں ہے، یہ شیعت کی قیادت قطعی نہیں ہے، یہ پارٹی کے نمائندے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم اپنی شیعت کی قیادت کو غیر متنازع اور سیکولر پارٹیوں میں رہنے والے لوگوں کو مانتے ہیں. لیکن رفتہ رفتہ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس رہی صحیح طاقت سیاست کی، ہم نے خود ان زمانوں میں اسے پامال کیا ہے. دیگر قومیں قیادت ابھارنے میں لگی ہیں، ہم قیادت کو ختم کرنے میں لگے، کیونکہ ہم کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہیں. کوئی کسی کے تابع نہیں ہونا چاہتا، ہر کوئی ایک دوسرے کو کیونیاں مار کر دھکا دے کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، اس کا اہل ہو نہ ہو، اور نااہلوں پہ لعنت کرتا ہے. ان نااہلوں پر جو حقوق آل محمد کھا گئے، انہیں کہتا ہے نااہل لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تھا، اہل بیت علیہم السلام تھے، تو یہ نااہل کیسے آ رہے ہیں؟ کیسے آ رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے ہوتے ہوئے نااہلوں کا متولی پد پر، متولی کے عہدے پر فائز یہ کیسے ہیں؟ ہماری خاموشی، ہماری غفلت، ہماری سوچ، ہماری فکر. ہم ہوٹلوں پر قہقہے لگانے، ہم کیرم بورڈ کھیلنے، ہم بائک ریسنگ کرنے، ہم گیم کھیلنے، ان تمام چیزوں سے فرصت پائیں تب تو سوچیں. میں تو نوجوان نسلوں سے اور بھی مایوس ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے اب تک بزرگوں نے لکھنؤ پہنچ کر دھوتی میں لائی کھاتے ہوئے پیاسے بھوکے رہ کر کے جا کے چیزیں بچائی ہیں. لیکن نوجوان نسل تو بالکل غافل ہے، عملی طور پر تو آگے ہی نہیں آ رہی ہے. زیادہ تر ہر چیز سرچ. کتنا سرچنگ کرو گے؟ عملی میدان میں اترو، پریکٹیکلی طور پر اترو. میرے نوجوانوں، میں آپ کو اپنی قوم کی طاقت، اثاثہ، سرمایہ آپ کو مانتا ہوں. آپ طاقت ہے قوم کی، لیکن اس طاقت کو بزرگوں کے حصار میں رکھیے، بوڑھوں کے نہیں، بزرگوں کے. اور کرنا پڑے گا. لیکن آپ بھی تو ہیں نا، آپ جب اپنا بزرگ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو معصوم اسٹیٹس لے کے نکلتے ہیں. ارے بزرگ معصوم نہیں ہوگا، معصوم ہیں، خطائیں ہیں. منصب کے لیے اہل دیکھیے، اہل. دیندار ہونا بہت ضروری ہے، دیندار ہوگا تو خوف الہی رکھے گا. یہ تمام چیزیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا کلب جواز صاحب نے آج جو یہ تازہ خبر نشر کی ہے سوشل میڈیا سے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں لکھنؤ میں رہنے والے یہ نام لے کر کہ یہ فلاں متولی ہیں جو وسیم رضوی کے ساتھ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ میں پہنچے. اگر اس محلے کے لوگ انہیں کسی قسم کا تعاون کرتے ہیں اور میل جول رکھتے ہیں تو میں ان محلوں میں مجلسیں پڑھنا بند کر دوں گا، میں نہیں پڑھوں گا. انہوں نے واضح کر دیا. تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ اپنی دینی اور سماجی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک وسیم رضوی جیسے لوگوں کو جرات ہوتی رہے گی. یہ کبھی خلاف اسلام بھونکیں گے، کبھی خلاف قرآن بھونکیں گے، کبھی خلاف اہل بیت بھونکیں گے. یہ کسی کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ذات پرست ہیں، یہ مفاد پرست ہیں، یہ موقع پرست ہیں. اور ایسے لوگوں سے اللہ دین کو محفوظ رکھے، شریعت کو محفوظ رکھے، اللہ سماج کو محفوظ رکھے، اسلامیات کو محفوظ رکھے. میں سلام کرتا ہوں ایسے تمام حق پسند علماء کو کہ جو بے نیاز ہو کر کے اپنی منصبی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں. میں بھی پورا کر رہا ہوں، میرا کام پورا کرتے رہنا ہے. جب تک طاقت ہے، جب تک صحت ہے، انشاءاللہ آپ کی یہ خدمت جاری رہے گی. میں آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو بیدار کرتا رہوں گا، اسی طرح جگاتا رہوں گا. ہر ہفتے اسی طرح سوشل میڈیا پہ آتا رہوں گا اور دینی سماجی رفتار کے ذریعے دین و سماج میں ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ماہ رمضان مبارک کی تمام برکتیں اللہ آپ کے حوالے کرے اور آپ کو اپنے حصار رحمت میں رکھتے ہوئے اس عشرہ مبارکہ سے گزارے. غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد سے ایک لمحہ غافل نہ ہوئیے گا، کیونکہ جو ان کی مدد کرتا ہے
اللہ ان کی مدد کرتا ہے تو سوچئے جو سب سے بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے تم انہیں دیکھو میں تمہیں دیکھوں گا. تو اب کوشش کیجئے کہ آپ اپنے سے چھوٹوں پر نگاہ رکھیے, آپ کا بڑا آپ پہ نگاہ رکھے گا. اور اسی کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر فوٹو بازی نہ کیجئے, راشن بانٹتے ہوئے, مدد بانٹتے ہوئے, سب کچھ کرتے ہوئے, کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک شعر جو ہے سب سے زیادہ گزشتہ برس سے اب تک گونجا, مختلف طریقوں سے آیا, اور وہ شعر یہ تھا کہ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا. تو ایسا نہ ہو کہ خوددار اور غیرت مندوں کی خودداری کا آپ جنازہ نکالیں, نہیں بلکہ انہیں حیات دیں, انہیں زندگی دیں. مولا اپنا رحم نازل فرما, اس وقت تیری رحمت خاصہ یقیناً برس رہی ہے. مولا اس رحمت کے صدقے میں تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما, فاقہ کشوں کے فاقے کو دور فرما. مولا جو جہاں جہاں اس وقت بے یار و مددگار ہے, تو ان کا مولا ہے, تو ان کا ناصر ہے, تیرے دست قدرت میں کیا نہیں ہے پروردگار. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور تو غافر الذنب, قابل التوب, غفور الرحیم اور مستجاب الدعوات ہے. اے اللہ, اے پروردگار, ہماری دعاؤں کو سن لے. ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے میں, ہمارے رشتوں میں, ہمارے پڑوس میں, ہمارے ہوتے ہوئے نہ جانے کتنے محسوس, نہ جانے کتنے مستحقین, کتنے مسکین تڑپ رہے ہیں. مولا ہم سب کو ان کی طرف متوجہ ہونے اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس ماہ مبارک کے رمضان میں ہمیں اپنی بندگی کے قابل بنا لے, ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لے, ہمیں مایوس نہ فرما. مولا کرہ ارض پر ہماری خطائیں اتنا بڑھ گئی تھی کہ یہ تیرا عذاب آنا ہی تھا, مگر الامان الحفیظ. مولا ہم گزشتہ امتوں کی طرح نہیں, تیرے نبی رحمت کی امت سے ہیں, اور تو نے اس امت کو مخصوص بنایا ہے اپنے نبی کے صدقے, ان کی اولاد پاک کے صدقے, ان کی بسائی ہوئی کربلا کے صدقے. مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما, اور جلد سے جلد اس پورے ارض سے اس وبا کا خاتمہ فرما, پوری انسانیت کو محفوظ فرما. اسی کے ساتھ میں آپ سے بھی روزانہ اپنی دعاؤں میں علی اصغر حیدری کو بھی یاد رکھنے کی گزارش کر رہا ہوں. اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں, اور ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.